بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کہتے ہیں کہ ہارون الرشید کی دلی تمنا تھی کہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ اس سے ملاقات کریں، لیکن آپ کبھی بھی اس کے دربار میں تشریف نہ لے گئے۔ ایک دن یوں ہوا کہ ہارون الرشید اپنے محل کی چھت پر بیٹھا تھا۔ اس نے حضرت بہلول دانا کو شاہی محل کے قریب سے گزرتے دیکھا۔ فوراً حکم دیا کہ حضرت بہلول دانا کو کمند ڈال کر محل کی چھت پر کھینچ لیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب آپ ہارون الرشید کے سامنے پہنچے تو اس نے پوچھا، یہ فرمائیے کہ آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ آپ نے فرمایا، جس طرح آپ تک پہنچا۔ ہارون الرشید نے کہا، میں سمجھا نہیں۔ فرمایا، اگر میں خود آپ تک پہنچنا چاہتا تو نہا دھو کر لباس فاخرہ پہن کر دربان کی منتیں کر کے محل کے اندر داخل ہوتا، پھر عرضی پیش کرتا، پھر گھنٹوں انتظار کرتا، پھر بھی ممکن تھا کہ آپ میری درخواست رد کر دیتے، لیکن جب آپ نے خود مجھے بلانا چاہا تو محض کچھ لمحوں میں ہی اپنے سامنے بلا لیا۔ اسی طرح جب اللہ کو اپنے بندے کی کوئی ادا پسند آتی ہے تو اسے لمحوں میں قرب کی وہ منزلیں طے کروا دی جاتی ہیں جو بڑے بڑے عابدوں کے لیے باعث رشک بن جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، ایسا عظیم اور اونچا جواب کوئی اللہ والا اور دانا ہی دے سکتا ہے۔ کسی مجنون سے ایسے جواب کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ حضرت بہلول رحمت اللہ کی زندگی سے چند ایسے ہی عجیب و غریب واقعات آپ کے لیے آج کی ویڈیو میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ بس آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کوفہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام وہاب بن عمر تھا۔ آپ حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد اور امام موسیٰ کاظم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے جب امام موسیٰ کاظم کے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے ختم کرنا شروع کیا تو آپ کچھ ساتھیوں کے ہمراہ امام موسیٰ کاظم سے ملے جو اس وقت زیر حراست تھے۔ جب امام موسیٰ کاظم سے درپیش حالات کے حوالے سے مشورہ مانگا تو آپ نے صرف ایک حرف جیم لکھ کر دیا۔ اس حرف کی سب نے اپنے اپنے انداز میں تشریح کی اور اس پر عمل کیا۔ جیم سے چلا وطن، جبل یعنی پہاڑ، اور حضرت بہلول دانا کے لیے جیم سے جنون۔ اگلے روز آپ نے اپنی عالیشان زندگی کو خیر آباد کہا اور فقیرانہ حلیے میں بغداد کی گلیوں میں پھرنا شروع کر دیا۔ جلد اہل بغداد نے آپ کو بہلول مجنون کے نام سے پکارنا شروع کر دیا اور اس طرح آپ ہارون الرشید کے عتاب سے محفوظ ہو گئے۔ تو چلیے آپ کے لیے حضرت بہلول دانا کے چند مشہور واقعات بیان کرتے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ نے مصلحت کے تحت مجذوبانہ حلیہ اپنایا تھا۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ حضرت بہلول دانا کی ملاقات خلیفہ ہارون الرشید سے ہوئی تو خلیفہ، جو آپ کو مجذوب اور دیوانہ سمجھتا تھا، نے ایک چھڑی اٹھا کر آپ کو دی اور مزاحن کہا کہ بہلول، یہ چھڑی تمہیں دے رہا ہوں، جو شخص تمہیں اپنے سے زیادہ بے وقوف نظر آئے اسے دے دینا۔ حضرت بہلول نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ چھڑی لے کر رکھ لی اور واپس چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ہارون الرشید کو سخت بیماری لاحق ہو گئی۔ بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ طبیبوں نے جواب دے دیا تو ایک دن حضرت بہلول دانا خلیفہ کی عیادت کے لیے پہنچے اور سلام کے بعد پوچھا، کیا حل ہے؟ خلیفہ نے کہا، کیا حل پوچھتے ہو بہلول، بڑا لمبا سفر درپیش ہے۔ حضرت بہلول نے پوچھا، کہاں کا سفر؟ خلیفہ نے جواب دیا، آخرت کا۔ حضرت بہلول نے سادگی سے پوچھا، واپسی کب ہوگی؟ خلیفہ نے کہا، بہلول، تم بھی عجیب آدمی ہو، بھلا آخرت کے سفر سے بھی کوئی واپس آتا ہے؟ حضرت بہلول نے تعجب سے کہا، اچھا آپ واپس نہیں آئیں گے؟ تو آپ نے کتنے حفاظتی دستے آگے روانہ کیے اور ساتھ ساتھ کون جائے گا؟ ہارون الرشید نے کہا، آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جایا کرتا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ حضرت بہلول نے فرمایا، اچھا اتنا لمبا سفر اور کوئی معین اور مددگار نہیں، تو پھر لیجئے۔ ہارون الرشید کی دی ہوئی چھڑی بغل سے نکال کر کہا، یہ امانت واپس ہے، مجھے آپ کے سوا کوئی انسان اپنے سے زیادہ بے وقوف نہیں مل سکا۔ جب آپ کبھی چھوٹے سفر پر جاتے تھے تو ہفتوں پہلے اس کی تیاریاں ہوتی تھیں، حفاظتی دستے آگے چلتے تھے، خشم و خدم کے ساتھ لشکر ہم رقاب ہوتے تھے۔ اتنے لمبے سفر کی جس میں واپسی بھی ناممکن ہے، آپ نے تیاری نہیں کی۔ میری نظر میں آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ چھڑی واپس دے کر حضرت بہلول دانا چلے گئے اور اس ملاقات کے بعد خلیفہ ہارون الرشید کی طبیعت درست ہو گئی اور اس کے بعد کی جو زندگی ہارون الرشید نے بسر کی وہ عبادت اور ریاضت میں بسر کی۔ پیارے دوستو، آپ رحمت اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار شیخ جنید بغدادی سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ کے کچھ مرید ساتھ تھے۔ شیخ نے مریدوں سے پوچھا، تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا، حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ شیخ نے جواب دیا، ذرا بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے کام ہے۔ مریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل اپنے لیے سعادت سمجھی۔
थोड़ी जस्तुजू के बाद एक सहरा में हजरत बहलूल रहमतुल्लाह को ढूंढ निकाला और शेख को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे। शेख बहलूल के सामने गए तो देखा कि हजरत बहलूल सर के नीचे एक ईंट रखे हुए दराज हैं। शेख ने सलाम किया तो बहलूल ने जवाब देकर पूछा, तुम कौन हो? शेख ने जवाब दिया, मैं हूँ जुनैद बगदादी। तो ए अबू अल कासिम, तुम ही वो शेख बगदादी हो जो लोगों को बुजुर्गों की बातें सिखाते हो? जी हाँ, कोशिश तो करता हूँ, शेख ने जवाब दिया। हजरत बहलूल ने पूछा, अच्छा तो तुम अपने खाने का तरीका तो जानते ही होगे, क्यों नहीं? बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और अपने सामने की चीज खाता हूँ, छोटा नवाला बनाता हूँ, आहिस्ता चबाता हूँ, दूसरों के नवाले पर नजर नहीं डालता और खाना खाते वक्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। फिर दोबारा कहा, जो लुकमा भी खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, खाना शुरू करने से पहले हाथ धोता हूँ और फारिग होने के बाद भी हाथ धोता हूँ। ये सुनकर बहलूल उठ खड़े हुए और अपना दामन शेख जुनैद की तरफ झटक दिया। फिर उसने कहा, तुम इंसानों के पीर मुर्शिद बनना चाहते हो और हाल ये है कि अब तक खाने पीने का तरीका भी नहीं जानते। ये कहकर हजरत बहलूल ने अपना रास्ता लिया। शेख के मुरीदों ने कहा, या हजरत, ये शख्स तो दीवाना है। हाँ, दीवाना तो है, मगर अपने काम के लिए होशियारों के भी कान काटता है। इससे सच्ची बात सुनना चाहिए। आओ इसके पीछे चले, मुझे इससे काम है। बहलूल एक वीराने में पहुंचकर एक जगह बैठ गए। शेख बगदादी उसके पास पहुंचे तो उन्होंने शेख से फिर सवाल किया, कौन हो तुम? मैं हूं बगदादी शेख, जो खाना खाने का तरीका नहीं जानता। बहलूल ने कहा, खैर, तुम खाना खाने के आदाब से तो नावाकिफ हो, लेकिन गुफ्तगू का तरीका तो जानते होगे। शेख ने जवाब दिया, जी हाँ जानता हूँ। मैं हर बात एक अंदाजे के मुताबिक करता हूँ, बेमौके और बेहिसाब नहीं बोलता। सुनने वालों की समझ का अंदाजा करके खल्के खुदा को अल्लाह और रसूल के अहकाम के बारे में बताता हूँ। ये ख्याल रखता हूँ कि इतनी बातें ना कहूँ कि लोग मुझसे बेजार हो जाएं। बातनी और ज़ाहिरी अलूम के नुक्ते नजर में रखता हूँ। इसके साथ गुफ्तगू के आदाब से मुतल्लिक कुछ और बातें भी बयान की तो बहलूल रहमतुल्लाह ने कहा, खाना खाने के आदाब तो एक तरफ रहे, तुम्हें तो बात करने का ढंग भी नहीं आता। फिर शेख से मुंह फेरा और एक तरफ चल दिए। मुरीदों से खामोश न रहा गया। उन्होंने कहा, या हजरत, ये शख्स तो दीवाना है, आप दीवाने से भला क्या तवक्को रखते हैं? भाई, मुझे तो इससे काम है, तुम लोग नहीं समझ सकते। इसके बाद शेख ने फिर बहलूल का पीछा किया। बहलूल ने मुड़कर देखा और कहा, तुम्हें खाना खाने और बात करने के आदाब मालूम नहीं? सोने का तरीका तो तुम्हें मालूम ही होगा। शेख ने कहा, जी हाँ मालूम है। मैं ईशा की नमाज और दरूद और वज़ाइफ से फारिग होता हूँ तो सोने के लिए कमरे में चला जाता हूँ। ये कहकर शेख ने सोने के वो आदाब बयान किए जो उन्हें बुजुर्गाने दीन की तालीम से हासिल हुए थे। बहलूल ने कहा, मालूम हुआ कि तुम सोने के आदाब भी नहीं जानते। ये कहकर बहलूल ने जाना चाहा तो हजरत जुनैद बगदादी ने उनका दामन पकड़ लिया और कहा, ए हजरत, मैं नहीं जानता, अल्लाह के वास्ते तुम मुझे सिखा दो। कुछ देर बाद बहलूल ने कहा, मियाँ, ये जितनी बातें तुमने कही सब बाद की चीजें हैं। असल बात मुझसे सुनो। खाने का असल तरीका यह है कि सबसे पहले हलाल की रोजी होनी चाहिए। अगर ग़िज़ा में हराम की आमेज़श हो जाए तो जो आदाब तुमने बयान किए उनके बरतने से कोई फायदा ना होगा और दिल रोशन होने की बजाय और तारीक हो जाएगा। शेख जुनैद ने बेसाख्ता कहा, जज़ाकुल्लाह खैर। फिर बहलूल ने बताया, गुफ्तगू करते वक्त सबसे पहले दिल का पाक और नीयत का साफ होना जरूरी है और इसका भी ख्याल रहे कि जो बात कही जाए अल्लाह की रजामंदी के लिए हो। अगर कोई गर्ज या दुनियावी मतलब का लगाव या बात फजूल किस्म की होगी तो खा कितने ही अच्छे अल्फाज में कही जाएगी, तुम्हारे लिए वबाल बन जाएगी। इसलिए ऐसे कलाम से खामोशी बेहतर है। इसी तरह सोने से मुतल्लिक जो कुछ तुमने कहा वो भी असल मकसूद नहीं है। असल बात यह है कि जब तुम सोने लगो तो तुम्हारा दिल बुग़्ज़, कीना और हसद से खाली हो, तुम्हारे दिल में दुनिया और माले दुनिया की मोहब्बत न हो और नींद आने तक अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहो। हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह की बात खत्म होते ही हजरत जुनैद बगदादी ने उनके हाथों को बोसा दिया और उनके लिए दुआ की। शेख जुनैद के मुरीद ये मंजर देखकर हैरान रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और ये बात उनकी समझ में आ गई कि हर शख्स को चाहिए कि वो जो बात ना जानता हो उसे सीखने में जरा भी न शर्माए। दोस्तों, इस वाक़े में हमारे लिए भी सबक है कि हम भी दीन की बातें सीखने में शर्म महसूस न करें। जुनैद बगदादी कितने बड़े शेख थे, लेकिन उन्होंने बहलूल दाना की बात का बुरा बनाने की बजाय अपनी इस्लाह उनसे करवाई। दोस्तों, हजरत बहलूल दाना का एक और अजीब वाक़या कुछ यूं है। कहते हैं कि एक दफा हजरत बहलूल दाना कहीं से गुजर रहे थे कि एक बच्चे को देखा। वो खड़ा रो रहा था। दूसरे बच्चे अखरोट से खेल रहे थे। उन्होंने समझा इसके पास अखरोट नहीं, इसलिए रो रहा है, मैं इसको लेकर देता हूँ। उन्होंने कहा, बेटा
رو نہیں، میں تجھے اخروٹ لے دیتا ہوں، تو بھی کھیل۔ اس بچے نے کہا اے بہلول، کیا ہم دنیا میں کھیلنے آئے ہیں؟ ان کو اس بات کی توقع نہیں تھی کہ بچہ ایسا جواب دے گا، تو انہوں نے کہا اچھا پھر کیا کرنے آئے ہیں؟ بچے نے کہا اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا بچے ابھی تم بہت چھوٹے ہو، تمہارے غم کی یہ چیز نہیں ہے، ابھی تو تمہارا اس منزل پر آنے میں بڑا وقت پڑا ہے۔ تو اس نے کہا ارے بہلول مجھے دھوکہ نہ دے، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، وہ صبح جب آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیوں سے جلاتی ہے اور بعد میں بڑی لکڑیاں رکھتی ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہیں دوزخ مجھ سے نہ جلائی جائے اور میرے اوپر بڑوں کو نہ ڈالا جائے۔ دوستو کہتے ہیں کہ ایک بار جناب بہلول کسی نخلستان میں تشریف رکھتے تھے، ایک تاجر کا وہاں سے گزر ہوا، وہ آپ کے پاس آیا اور سلام کر کے مؤدب سامنے بیٹھ گیا اور انتہائی ادب سے گزارش کی، حضور تجارت کی کون سی ایسی جنس خریدوں جس میں بہت نفع ہو؟ حضرت بہلول نے فرمایا کالا کپڑا لے لو۔ تاجر نے شکریہ ادا کیا اور الٹے قدموں چلتا واپس چلا گیا۔ جا کر اس نے علاقے میں دستیاب تمام سیاہ کپڑا خرید لیا۔ کچھ دنوں بعد شہر کا بہت بڑا آدمی انتقال کر گیا۔ ماتمی لباس کے لیے سارا شہر سیاہ کپڑے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اب سارا کپڑا اس تاجر کے پاس ذخیرہ تھا، اس نے منہ مانگے داموں فروخت کیا اور اتنا نفع کمایا جتنا ساری زندگی نہ کمایا تھا، اور بہت ہی امیر کبیر ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ گھوڑے پر سوار کہیں سے گزرا، جناب بہلول وہاں تشریف رکھتے تھے۔ وہ وہیں گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے بولا او دیوانے، اب کی بار کیا لوں؟ بہلول نے فرمایا تربوز لے لو۔ وہ بھاگا بھاگا گیا اور ساری دولت سے پورے ملک کے تربوز خرید لیے۔ ایک ہی ہفتے میں سب خراب ہو گئے اور وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ اسی خستہ حالی میں گھومتا پھرتا اس کی ملاقات جناب بہلول سے ہو گئی، تو اس نے کہا یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ جناب بہلول نے فرمایا میں نے نہیں، تیرے لہجے اور تیرے لفظوں نے سب کیا۔ جب تو نے ادب سے پوچھا تو مالا مال ہو گیا، جب گستاخی کی تو کنگال ہو گیا۔ دوستو اسی کو کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ پیارے دوستو یاد رہے کہ بہلول دانا بیک وقت ایک فلسفر، ایک تارک الدنیا درویش تھے۔ ان کا کوئی گھر کوئی ٹھکانہ نہ تھا، وہ عموماً شہر میں ننگے پاؤں پھرتے رہتے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے۔ لوگ ان کے پیچھے پیچھے پھرتے رہتے، وہ جب کسی جگہ بیٹھ جاتے تو لوگ ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے۔ اس کے بعد بہلول دانا بولتے رہتے اور لوگ ان کے اقوال لکھتے رہتے۔ اگر کسی دن ان کا موڈ ذرا سا خوشگوار ہوتا تو وہ لوگوں کو سوال کرنے کی اجازت بھی دے دیتے، اور اس کے بعد لوگ ان سے مختلف قسم کے سوال پوچھتے رہتے۔ ہارون الرشید بھی ان کا بہت بڑا فین تھا۔ جب کبھی بہلول دانا کا موڈ ذرا سا بھی بہتر ہوتا تو وہ بھی ان کی محفل میں شریک ہو جاتا۔ ایک دن بہلول دانا محل کے پاس آ گئے، ہارون الرشید کو اطلاع ملی تو وہ ان کے پاس حاضر ہو گیا۔ بہلول نے ہارون الرشید کی طرف دیکھا اور غصے سے پوچھا ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ہارون الرشید نے کہا حضور جب اللہ تعالیٰ کسی حکمران سے خوش ہوتا ہے تو وہ اس کو کیا تحفہ دیتا ہے؟ بہلول دانا نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور بولے اللہ اسے درست اور بر وقت فیصلے کی قوت دیتا ہے۔ ہارون الرشید نے پوچھا اور اگر اللہ کسی حکمران سے ناراض ہو جائے تو وہ اس سے کون سی چیز چھین لیتا ہے؟ بہلول دانا نے چند لمحے سوچا اور ہنس کر بولے فیصلہ کرنے کی قوت۔ ہارون الرشید نے پھر پوچھا حضور بادشاہ کو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ اس سے خوش ہے یا ناراض؟ اس سوال پر بہلول دانا چند لمحے خاموش رہے، آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے خوش ہوتا ہے تو وہ اس کو عزت اور مرتبے سے نوازتا ہے، لیکن جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ اس شخص کو نفرت کی علامت بنا دیتا ہے۔ خلق خدا اس سے پناہ مانگنے لگتی ہے اور اس کی زندگی عبرت کا نشان بن جاتی ہے۔ ہارون الرشید کے ماتھے کی شکنیں گہری ہو گئیں، اس نے ایک لمبی آہ بھری۔ اس کے بعد بہلول سے عرض کیا اور حضور جب اللہ کسی بادشاہ سے ناراض ہو جائے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بہلول دانا نے غور سے ہارون الرشید کی طرف دیکھا، پھر مسکرائے اور بولا ہارون جب کوئی شخص قدرت کے انجام کا شکار ہوتا ہے تو در در کی ٹھوکریں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ وہ سونے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو ریت اس کی مٹھی میں آتی ہے۔ وہ اپنے تئیں اچھا فیصلہ کرنا چاہتا ہے لیکن قدرت اسے بے عزت کر دیتی ہے۔ اس کے اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی زندگی سے تنگ آ کر اپنا گلا خود ہی گھونٹ لیتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل سما وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس
ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔